بچوں آج ہم لوگ 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں وہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھو 12 ربیع الاول کا جلوس میں ہم لوگ دھوم دھام سے مناتے ہیں نا، اس لیے مناتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا مکہ شریف میں ایک صحابی، پہلے وہ صحابی نہیں تھا، بعد میں صحابی بنا تھا۔ تو پہلے جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے وہ انسان جو ہے 7 بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا تھا، سمجھے؟ تو ہوتا کیا ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں ایک صحابی کو بلاتا ہے جنہوں نے 7 بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اس کو جب بلایا تو ہمارے آقا نے کہا کہ اے میرے پیارے صحابی، ایک بات بتاؤ، اس دنیا میں میرے آنے سے پہلے کیا حال تھا؟ جیسے یہ بات سنا وہ صحابی اس بات کو سننے کے بعد جب اس کو خیال آیا اپنا زندہ درگور کرنے والی بیٹی کا، ہوا کیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اور بھی آدمی کو بلایا گیا، اس پر پانی چھڑکا تو وہ پھر ہوش میں آیا۔ تو کہا کہ اے پیارے صحابی، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو پتا ہے انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک بہت بھیانک جو ہے راز گزرا ہے۔ میرا جو ہے 7 بیٹیاں تھی، میں نے 7 بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا، لیکن 7 بیٹی میں 6 بیٹی کے ساتھ تو معاملہ الگ تھا، لیکن ایک بیٹی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بہت ہی الگ نرالا معاملہ تھا۔ تو سنو گے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلا بیٹی کو دفن کیا تو مجھے کچھ نہیں لگا، دوسرا بیٹی کو دفن کیا کچھ نہیں لگا، تیسرا بیٹی کو دفن کیا کچھ نہیں لگا، چوتھا، پانچواں، چھٹا بیٹی کو دفن کیا کچھ نہیں لگا۔ جب میں نے 7واں بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گیا تو جیسے ہی جا رہا تھا جنگل کے پاس جا کے پہنچا تو ایسا لگتا تھا کہ بادل گرج کے میرے سر پر آ کے ٹوٹ جائے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین کے اوپر جب میں نے چل رہا تھا تو زمین کی بھی آواز آتی تھی کہ تم بہت غلط کام کرنے کے لیے جاتے ہو۔ اور جب میں نے تھوڑا اور آگے بڑھا، جب زمین کو کھودنے لگا تو زمین بھی آواز دے رہی تھی کہ تم بہت غلط کام کرنے جاتے ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں اس کو آیا تو ایک دم پورا چاروں طرف اس کو لگتا ہے کہ چاروں طرف مجھے منع کیا جا رہا ہے، لیکن جب میں نے اس بیٹی کو دفن کر دیا تو میرے دل میں کوئی جو ہے گھبراہٹ نہیں آیا، کیونکہ شیطان کے بس میں آ گیا تھا اور شیطان میرے اوپر حاوی ہو گیا۔ میرا دل پتھر کا بن گیا تھا، میں اپنی بیٹی کو اسی زمین پہ گاڑ دیا، لیکن 6 بیٹی کو میں نے دفن کیا، اس کا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن 7ویں بیٹی کو میں نے جب دفن کیا تو ایسا ماجرا کیوں ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا نے کیا کہا کہ اے میرے پیارے صحابی سنو، جب تم نے پہلا بیٹی کو دفن کیا تھا اس وقت میں مکہ میں نہیں آیا تھا، جب تم نے دوسرا بیٹی کو دفن کیا اس وقت میں مکہ میں نہیں آیا تھا، تیسرا کو دفن کیا مکہ میں نہیں آیا تھا، چوتھا کو دفن کیا مکہ میں نہیں آیا تھا، پانچواں کو کیا میں نہیں آیا تھا، چھٹا کو دفن کیا میں مکہ میں نہیں آیا تھا۔ جب تم 7ویں بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گیا تھا تو میں آمنہ میری ماں کے گود میں 4 دن کا تھا۔ کتنے دن کا؟ ماں کے پیٹ میں صرف 4 دن کا۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جس شہر میں میرا محبوب ہو اس شہر میں کسی بیٹی کو دفن کیا جائے۔ تو دیکھو آج تم جتنا بیٹیاں زندہ ہونا وہ نبی کے صدقے میں ہو۔ کس کے صدقے میں؟ آج ہمارے ماں بہن اچھے سے گھوم رہا ہے نا، وہ کس کے صدقے میں گھوم رہا ہے؟ نبی کے صدقے میں۔ کس کے؟
तरीके से दान करते हैं, रुपया देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं ना? किसके सदके में देते हैं? नबी के सदके में देते हैं। तो हमारे पास जब हमारा आका आया तो सारी बुराइयों को दूर कर दिया, जीने का तरीका सिखा दिया। इसलिए हमारे आका जब आया तो वो दिन था 12 रबीउल अव्वल, सुबह शादी के वक्त पीर के दिन मक्का शरीफ में पैदा हुए थे। इसलिए हम लोग हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन जुलूस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका जुलूस निकालते हैं अपने नबी के। इसका सबको जुलूस में जाओगे ना? इंशाअल्लाह जरूर जाना है। हम सब किसके सदके में पैदा हुए हैं? बोलो, नबी के सदके में। हम सब किसके सदके में पैदा हुए हैं? नबी के सदके में। इसीलिए जो भी हजरात वीडियो को देख रहे हैं वो भी हजरात जो है 12 रबीउल अव्वल जुलूस के दिन, जुमेरात के दिन होगा 28 दिसंबर को, आप लोग भी जुलूस में शरीक हुए और अपने गुलामी का सबूत देते हुए मोहब्बत का सबूत दीजिए।